بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والسلام علی اہلہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے میرے پروردگار، مجھے اس ماہ میں اپنی خوشنودی اور رضا سے قریب فرما. خداوندہ، اس ماہ میں مجھے اپنی ناراضگی اور غضب سے بچا لے. اے الہ العالمین، مجھے اس مہینے میں اپنی کتاب قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی رحمت کے ذریعے سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والا. ماہ مبارک رمضان کی یہ دوسری دعا ہے اور اس میں 3 موضوعات ہیں. مختصراً تینوں موضوعات کے اوپر ہم بات کریں. پہلا موضوع ہے پروردگار عالم کی خوشنودی اور رضا. خدا کی خوشنودی اور رضا کیسے حاصل کی جائے؟ بے شمار روایتیں ہیں. مولا کائنات کی ایک روایت کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو پروردگار عالم کی خوشنودی کے قریب کرتی ہیں انسان کو. یہ صفات انسان اپنی ذات کے اندر پیدا کرے، جس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں کون سی خصوصیت کو پیدا کرے؟ کثرت سے استغفار کرے، جو ماہ مبارک رمضان کا ایک بہترین عمل بھی ہے. دوسری چیز تواضع اور انکساری، عاجزی. غرور نہ آئے انسان کی ذات کے اندر، تواضع ہو، جھک کر ملے لوگوں کے ساتھ، اپنی ذات کے اندر تواضع جیسی صفت کو پیدا کرے. تیسری چیز راہ خدا میں صدقہ دینا. یہ بھی بہترین عمل ہے، نہ فقط ماہ مبارک رمضان کے اندر بلکہ انسان کی زندگی کے لیے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں قریب کرتا ہے. دوسری چیز جو اس دعا کے اندر پروردگار عالم کی خوشنودی کا باعث ہے اس عنوان سے کہ انسان اپنے آپ کو خداوند متعال کے غضب سے بچائے، خدا کی ناراضگی سے بچائے. کوئی ایسا عمل انجام نہ دے جو خدا کی ناراضگی کا سبب بنے. بے شمار روایتیں ہیں کہ انسان خداوند متعال کی ناراضگی کو اپنے گھر میں لے کر آتا ہے. ایک روایت آپ کی سماعتوں میں نظر کروں. مولانا متقیان نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اس انداز سے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے. انسان کا جو کلام ہے یہ کلام انسان کی قید کے اندر ہے، لیکن جب زبان سے نکل جاتا ہے تو انسان کلام کی قید کے اندر ہے. پھر فرمایا کہ جس طریقے سے اپنے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو اس طریقے سے اپنی زبان کی حفاظت کرو. یہی کلام مصیبتوں کے نازل ہونے کا سبب بنتا ہے، خدا کی ناراضگی کا سبب بھی بنتا ہے. تو آج کے دور کے اندر ایک اہم ترین ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ اپنی زبان کے ذریعے سے خدا کی ناراضگی کو اپنے گھر کے اندر نہ لے کر آئے. تیسری چیز تلاوت قرآن کریم. یہ قرآن کریم وہ دولت ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں دی ہے، جس کا مقایسہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا. امیر کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں، اس انداز سے قرآن کریم کے بارے میں جملے ملتے ہیں کہ یہ قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا، وہ ہادی ہے جو گمراہ نہیں کرتا، جو اس کے پاس بیٹھتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، جو اس کے پاس بیٹھ کر اٹھتا ہے وہ بھی خالی ہاتھ نہیں اٹھتا، اس کے جہل میں کمی ہوتی ہے. روز قیامت یہ شفاعت کرے گا اور اس قرآن کے اندر کفر، نفاق اور مختلف بیماریوں کے لیے شفا ہے. امام حسن عسکری کا جملہ ہے، علیکم بالقرآن شفا. اس قرآن میں تمہارے لیے شفا موجود ہے. پروردگار عالم اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں شفا حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور خداوند متعال کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی